ہمیں ہر صورت حال میں چاہیے کہ کام وہی کرنا ہے جس سے خدا راضی ہو جائے اور جس سے اس کا رسول راضی ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ اس دنیا میں اللہ نے پیدا کیا تو کیوں پیدا کیا؟ قرآن کہتا ہے خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جنات کو یا انسان کو پیدا کیا تو اس پیدا کرنے کا مقصد اور یہ ہے کہ صرف یہی ہے کہ وہ میری عبادت کریں. میں نے انسان کو بنایا اپنی عبادت کے لیے. میں نے انسان کو اس لیے نہیں بنایا کہ وہ انسان دنیا کے رنگینیوں میں گم ہو کر کے میری یاد سے غافل ہو جائے, میرے گھر سے دور ہو جائے, میری یاد سے دور ہو جائے. یاد رہے, جو بندہ اپنے آپ کو رب کریم کی یاد سے غافل کر لیتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر و فکر سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے, پھر رب کی رحمتیں بھی اس سے روٹھ جایا کرتی ہیں. اور جس سے رب کی رحمت روٹھ جائے پیارے, پھر اس کو اس دنیا میں بھی سکون نہیں ملتا ہے. وہ سکون کی تلاش میں کہیں بھی چلا جائے, سکون کی تلاش میں وہ بازار چلا جائے, سکون کی تلاش میں وہ مال میں چلا جائے, سکون کی تلاش میں وہ اپنے ضلع کے شہر میں چلا جائے, وہ سکون کی تلاش میں دنیا کے کسی بھی خوبصورت مقام پر چلا جائے کہ مجھے سکون چاہیے. لیکن پیارے نہیں سکون نہیں مل سکتا, اس لیے کہ جس رب کائنات نے دل بنایا ہے, جس رب کائنات کی کاریگری کا انعام ہے دل, اسی رب نے سکون بھی بنایا ہے. اور جس نے دل بنایا ہے اس نے یہ سمجھا ہے کہ اس کو سکون کہاں سے ملے گا. اس نے دل کے سکون کو بازاروں میں نہیں رکھا, اس نے دل کے سکون کو ایسے عشرت کے سامان کے حالات میں نہیں رکھا, اس نے تمام تر رقص و سرور کی محفلوں میں نہیں رکھا, اس نے گانے بجانے کی محفلوں میں دل کو سکون نہیں رکھا. پھر بتاؤ پیارے, یہ دل کو سکون ملے گا کہاں؟ ہاں کسی سوال کرنے والے نے کہا مولانا میں اپنے گھر میں بال بچوں کے درمیان رہتا ہوں پھر بھی سکون نہیں ملتا ہے, میں بازار چلا جاتا ہوں پھر بھی سکون نہیں ملتا ہے, میں اپنے رشتہ داروں میں چلا جاتا ہوں, عزیزوں اقربا میں چلا جاتا ہوں پھر بھی سکون نہیں ملتا ہے. ہاں میں کبھی شملہ جاتا ہوں سوچتا ہوں وہاں سکون مل جائے گا لیکن سکون نہیں ملتا ہے. میں مسوری چلا جاتا ہوں سوچتا ہوں کہ شاید سکون مل جائے گا لیکن وہاں بھی سکون نہیں ملتا ہے. میں کشمیر چلا جاتا ہوں لیکن وہاں بھی سکون نہیں ملتا ہے. آخر سکون ملے گا کہاں؟ تو میں نے کہا آ قریب میں تجھے بتاتا ہوں سکون کہاں ملے گا. آ میرے قریب. میں نے کہا قرآن کے قریب آ جا, قرآن سے پوچھ, اے قرآن تو اللہ کی کتاب ہے, بزرگان دین نے ہمیں بتایا ہے, دنیا کی ہر شے کا جواب قرآن میں موجود ہے. ہاں قرآن تو بتا, میرا دل بے چین ہے, میں بےتاب رہتا ہوں, میں پریشان رہتا ہوں, اے میرے قرآن رہنمائی کر, مجھے سکون چاہیے, ملے گا کہاں؟ تو قرآن نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کیا تمہیں اللہ کے ذکر سے سکون نہیں ملتا ہے؟ تو پیارے رناپور کی زمین پر بیٹھنے والوں کا زمانہ, اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہمیں یہ نسخہ بتا دیا کہ اے نوجوانوں سکون کی تلاش میں بازار نہیں جانا ہے, اے نوجوانوں سکون کی تلاش میں تمہیں کشمیر اور کنیا کماری نہیں جانا ہے. اگر سکون چاہتے ہو تو اپنے رب کے دیے ہوئے نعمت کا استعمال کرو, قرآن کریم کی تلاوت کرو, مسجد میں آ کر کے دوبارہ ادا کرو اور بیٹھ جاؤ. اور بہت معلوم میں بے چین ہوں, ادھر تیرا ہاتھ آسمان کی جانب سے نیچے پاٹ میں رہے گا, رب کریم تیرے دل پر سکون کے انبار لگا دے گا. باغ فردوس سے کم باغ مدینہ تو نہیں, سبحان اللہ, باغ فردوس سے کم باغ مدینہ تو نہیں. ارے ہاں مگر وائز نادان نے سمجھا ہی نہیں, ان کو پہچاننا آسان تھا دیکھا تو نہیں. میرے سرکار ہے جیسے کوئی ویسا تو نہیں, اور مالک نعمت کوثر کو ہمیشہ ہے خیال,
अरे कोई भूखा तो नहीं है, कोई प्यासा तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं है, कोई प्यासा तो नहीं। और करके महशर में शफाअत ये कहेंगे अजमल, करके महशर में, करके महशर में, करके महशर में शफाअत ये कहेंगे अजमल, मेरी उम्मत का कोई आदमी छूटा तो नहीं, मेरी उम्मत का कोई आदमी छूटा तो नहीं। तो कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। ऐ लोगों, जब भी इनकलाब आता है तो जवानों से इनकलाब आता है, जब भी इनकलाब आता है जवानों से आता है, इसलिए कि इनकलाब लाने की जो उम्र है वो जवानी है, लेकिन इनकलाब के बारे में जो सोचने की उम्र है वो बचपना है। जो लोग अपने बचपने में कुछ कर गुजरने की ठान लेते हैं वो अपनी जवानी में भी कर गुजरते हैं। आप कहेंगे कैसे? तो आओ आपको बताऊं, दुनिया में तमाम तर लोगों ने इनकलाब लाया है, लेकिन कोई किसी चीज पर इनकलाब लाया है, कोई तालीम पर इनकलाब लाया है, कोई किसी चीज पर इनकलाब लाया है, लेकिन प्यारे मेरे आका जो इनकलाब लाए हैं ना, वो मेरे आका ने हर चीज पर मिल करके इनकलाब लाया है। एक बात याद आई भाई, 3 W बोल दें डॉट, क्या आप जानते हैं? कहते हैं बुजुर्गान दीन कि 3 W जिस जगह पर इकट्ठा हो जाएं, ये 3 W में से कोई एक W अगर किसी जगह पर किसी एक गांव में भी हो जाए तो वो पूरा गांव बर्बाद हो जाता है। वो 3 W क्या है? पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए W से ही शुरू करते हैं। वो 3 W, सबसे पहले एक W समझिए, एक W का मतलब होता है वार। क्या है? वार। अगरचे किसी के खानदान में एक बेटा लड़ाकू हो जाए तो उसका पूरा घर LPW हो जाता है जी। दूसरा W फॉर वोमेन, क्या? वोमेन। अगरचे एक बद किरदार औरत किसी मोहल्ले में हो जाए तो फिर उस पूरे मोहल्ले को तबाहो बर्बाद करके रख देती है कि नहीं? तबाही के ये मुख्य कारण है समाज के अंदर। और तीसरा W फॉर वाइन, क्या? वाइन। वाइन बोले तो शराब। अगरचे समाज में एक बंदा शराबी हो जाए तो फिर मुआशरा खराब हो जाता है। इसलिए ऐ नौजवानों, मैं तुम्हें मुखातिब करके कहता हूं कि चुल्लू पी पी के उल्लू नहीं बनना है। इसलिए कि जो लोग चुल्लू पी के उल्लू बन जाते हैं फिर उनके जिम्मे इनकलाब नहीं आया करता, फिर उनसे कुछ भी करनी नहीं होती, वो कुछ नहीं कर सकते। प्यारे, जिसकी जबान साफ होती है, जिसका अक्ल साफ होता है, जिसके मेयार साफ होते हैं, फिर वही इनकलाब लाया करता है। अजीजा ने मोहतरम, तमाम तर सनातन के मानने वालों में ने भी इनकलाब लाया है, बुद्धिज्म में भी लोगों ने इनकलाब लाया है, दीगर तमाम तर मज़ाहिब में इनकलाब लाया है। लेकिन आइए आमिना के लाल को देखते हैं। एक साइंटिस्ट था, बहुत मशहूर नाम है, उसने एक किताब लिखी और उसी का ये जो 3 W का फार्मूला मैं बताया उसी बंदे का है। उसने एक किताब लिखी, बेस्ट वुमेन ऑफ वर्ल्ड, जिसमें 100 लोगों को उसने चूज किया और सबसे पहले हमारे और आपके आका का नाम लिखा है। सुभान अल्लाह। तो इब्राहिम नादी एक रिसर्च स्कॉलर गुजरे हैं। इब्राहिम नादी जो है वो एक दिन एक होटल में गए और जा करके होटल में उन्होंने खाना मंगाया, सुन्नते रसूल के मुताबिक उन्होंने खाना खाया। और वहां पर जो लोग मौजूद थे शराब वाले थे, ऐशो अय्याशी वाले थे। उन्होंने जब देखा कि एक बंदा
ایسے نازک ترین ماحول میں، اتنے گرد و غباری والے ماحول میں، اتنے گندے ماحول میں، جہاں گانا بھی چل رہا ہے، جہاں ناچنے والیاں ناچ رہی ہیں، جہاں پر لوگ کھڑے ہو کر کے شراب کے جام کو گلاس میں بھر کے ٹکرا ٹکرا کے پی رہے ہیں، وہاں پر یہ بندہ آ کر کے کسی دوسرے طریقے سے کھانا کھا رہا ہے۔ تمام تر جو وہاں پر لوگ موجود تھے اس میں کچھ فکر مند لوگ تھے، وہ آتے ہیں اس اسلامک اسکالر اس نادی کے پاس جب آتے ہیں، آنے کے بعد کہا کہ یہ جو حالات ہیں یہاں کے، یہ جو ہوٹل کا ماحول ہے یہ دوسری طرح سے ہے، اور تم نے یہاں کے ہوٹل کے اثرات کو، ہوٹل کے ماحول کو اپنے اوپر اثر انداز نہیں ہونے دیا، بلکہ تم نے کھانا کھایا تو سنت کے مطابق کھایا ہے، تم نے ہاتھ دھلا ہے تو سنت کے مطابق دھلا ہے۔ آخر میں جاننا چاہتا ہوں ایسا تم نے کیوں کیا ہے؟ تم تو یہ جو ابراہیم نادی تھے انہوں نے پوچھا کہ اے لوگوں، اے نوجوانوں، مجھے یہ بتاؤ جو تم یہ کھانا کھاتے ہو یہ کیوں کھاتے ہو؟ جو تم یہ دولت کماتے ہو تو کیوں کماتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم کماتے اس لیے ہیں کہ تاکہ انجوائے کر سکیں، ہم کام اس لیے کرتے ہیں تاکہ کھا سکیں، ہم کام اس لیے کرتے ہیں تاکہ اپنے زندگی کو سکون و عافیت والی بنا سکیں۔ تو ابراہیم نادی نے کہا سنو، یہ تمہارا اپنا سیوا ہے، یہ تمہارا اپنا مشغلہ ہے، لیکن میں جو کھاتا ہوں میں حضور کی سنت کے مطابق کھاتا ہوں۔ میرے کھانے کا مقصد کھانا نہیں ہے، بلکہ میں اس لیے اس طرح سے کھاتا ہوں کہ میں کھاؤں تو میرے کردار کی وجہ سے حضور کی سنت مسکرا دے، میں پیوں تو حضور کی سنت مسکرا دے، میں جب چلوں تو مجھے دیکھ کر کے زمانے کے لوگ کہے یہ دیکھو غلام رسول جا رہا ہے۔ وہی ابراہیم نادی آگے بڑھ کر کے کہتا ہے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ ابراہیم نادی نے کہا ہے جب احمد مختار مکہ کی زمین پر تشریف لائے ہیں تو وہاں صرف ایک برائی نہیں تھی، بلکہ اس وقت شراب عام تھی، شراب کے لیے الگ الگ برتن تھے۔ ہاں اگرچہ وہ کدو کی شراب ہے تو اس کے لیے الگ برتن ہے، اگرچہ وہ خراب کھانے کی شراب ہے تو اس کے لیے الگ برتن ہے، اگرچہ انگور کی شراب ہے تو اس کے لیے الگ برتن ہے۔ یعنی شراب، جیسے کہ آج ہمارے معاشرے میں کوئی مہمان آ جائے تو ہم پانی رکھتے ہیں، ہم مٹھائی رکھتے ہیں، ہم اپنے تئیں الگ الگ طرح کی چیزیں رکھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس دسترخوان پر مٹھائی موجود نہ ہو۔ جیسے آج کے معاشرے میں ہمارے درمیان مٹھائی ضرور ہوتی ہے ہمارے دسترخوان پر، اسی طرح سے حضور کے زمانے میں عرب اتنے پیاؤ تھے، اتنے بڑے پیکر تھے کہ ان کے دارو کا، ان کے شراب کا الگ الگ نام، الگ الگ برتن۔ عصر کے بعد پینا ہے تو یہ پیا جائے گا، ظہر کے بعد پینا ہے تو یہ پیا جائے گا، سوتے وقت پینی ہے تو یہ پیا جائے گا، اور اس نام کے برتن کا استعمال کیا جائے گا۔ تھوڑا پینا ہے تو لکڑی کا برتن، اسی طرح سے الگ الگ اسپیشل کوالٹی کی تھی۔ پتہ یہ چلا کہ آج کے وائٹ ہاؤس کے پیاؤ لوگ بھی اس وقت کے برابری کا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، لیکن جب احمد مختار نے فرمایا کہ اپنے غلام سے وہی آئی ہے، جب جبریل امی آئی ہے، آنے کے بعد کہا ہے اے نبی اپنے غلاموں سے کہہ دو کہ اللہ رب العزت نے شراب حرام کر دیا ہے۔ کیا کہا ہے؟ شراب حرام کر دیا ہے۔ نوجوانوں میں نے کہا تھا چلو پی کر کے الو نہیں بننا ہے، توجہ کرو، ذہن کو قریب کرو۔ جبریل امی آئے، آنے کے بعد عرض کیا آقا اللہ رب العزت نے شراب کو پرتبندھت کیا ہے، آج کے بعد شراب بین ہے، شراب نہیں پی سکتے۔ ایک دیوانہ نکلا ہے، آقا نے بلایا ہے، بلانے کے بعد فرمایا اے دیوانے جاؤ مکہ کی گلیوں میں لوگوں کو بتا دو کہ آج سے شراب حرام ہو گئی ہے۔ لہذا وہ دیوانہ نکلتا ہے، دیوانہ نکلنے کے بعد مکے کی گلیوں میں جا رہا ہے، کہہ رہا ہے محمد ابن عبداللہ نے کہا ہے شراب حرام ہے۔ ہاں وہ پیاؤ لوگ تھے، کسی نے بوتل میں، کسی نے گلاس میں بھر رکھا تھا ٹیبل پر پینا ہے، کوئی ہاتھ میں لے کر کے پینے والا تھا، کوئی ہاتھ سے اٹھا کر کے ہونٹوں تک لگایا تھا، کوئی گھونٹ کو لے کر کے حلق میں ڈال چکا تھا۔ جب فرمان سنا نہ پیارے آقا کا تو ہماری آپ کی طرح یہ نہیں کہا کہ یار تحقیق تو کر لو، پتا تو کر لوں حضور نے صحیح کہا ہے کہ غلط کہا ہے، بلکہ انہوں نے کہا بات حضور کے نام کا حوالہ ہی کافی ہے، اب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حضور نے کہا ہے کہ نہیں کہا ہے۔ اگرچہ حضور کے نام کے ساتھ حکم صادر ہو گیا تو بات
سچی ہے. ہاں ہاں اس وقت دیوانوں نے کیا کیا تھا؟ جس کے ہاتھ میں شراب تھی انہوں نے وہیں سے پھینک دیا کہ جو شراب میرے آقا کو نہیں پسند وہ اب ہم نہیں پی سکتے. ہاں ہاں پیارے، جو شراب پینے والے لوگ اپنے ہونٹوں سے لگائے ہوئے تھے انہوں نے وہیں سے گلاس پھینک دیا ہے. ہاں ہاں جن لوگوں نے اپنے منہ میں ڈال لیا تھا ان لوگوں نے کلی کر دی ہے. جو لوگ پیٹ میں اتار چکے تھے انہوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو گلے میں ڈال ڈال کر کے شراب کو باہر نکالا. اور جب پوچھا گیا لوگوں ایسا کیوں کر رہے ہو تو وہ لوگ بول پڑے کہ ہم اپنے آقا سے وفا کرتے ہیں، اپنے آقا سے پیار کرتے ہیں. اگر یہ شراب میرے آقا کو نہیں پسند تو یہ شراب کی حیثیت نہیں کہ ہمارے جسم کے اندر رہ سکے. سبحان اللہ. تو یہ جو نشہ ہے تو انقلاب جو ہے ہمیشہ جوانوں سے آتا ہے. پتا ہے ایسے حالات میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو اعلان فرمانے کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ اے ابو بکر اس وقت جوان تھے، بوڑھا نہیں تھا کوئی، ابو بکر جوان تھے. حضور نے ابو بکر کو بلایا، ابو بکر آ گئے تو صدیق اکبر بن کر کے چمکے ہیں. سبحان اللہ. حضرت عمر کو بلایا ہے، بلانے کے بعد آپ نے تعلیم و تربیت کی تو وہ فاروق بن کر کے چمکے ہیں. حضرت احمد مختار نے حضرت مولا عثمان غنی کو بلایا ہے تو آپ غنی بن کر کے چمکے ہیں. آپ نے علی کو بلایا ہے تو علی بن کر کے چمکے ہیں. ہاں ہاں یہ جو جوان تھے جوان انہوں نے اسلام کے لیے وہ خدمات انجام دیے ہیں پیارے کہ اسلام تھا مکہ کی وادیوں میں، اسلام تھا مکہ کے اندر، لیکن وہاں سے نکل کر کے بھارت بھی آ گیا ہے، اسپین بھی چلا گیا ہے، چائنا بھی پہنچ گیا ہے، جاپان بھی پہنچ گیا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اسلام کے لیے انقلاب جب آتا ہے تو وہ نوجوانوں سے آتا ہے. ہاں ہاں اس رنا پور میں رہنے والا نوجوان بھی انقلاب لا سکتا ہے لیکن شرط ہے اس کے لیے حضور کی غلامی اختیار کرنی ہوگی. ہاں ہاں حضرت ابو بکر نے جب انقلاب لایا تو حضور کی سچی غلامی میں آئے تب انقلاب آیا ہے. ہاں ہاں اگر جب تم بھی چاہتے ہو کہ تمہارے وجہ سے انقلاب آئے تو اپنے آپ کو حضور کا سچا غلام تسلیم کر لو اور کہہ دو جب اذان کی آواز تمہارے کانوں سے ٹکرائے تو وضو کا لوٹا اٹھاؤ، اٹھانے کے بعد وضو بناؤ اور مسجد کی طرف چلتے ہوئے بول پڑو لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. اور اس کے بعد جو پچھلے گناہ ہوئے ہیں مسجد کے صحن میں بیٹھ جاؤ، بیٹھنے کے بعد رب کریم سے گڑ گڑاؤ اے مالک کریم انجان تھے ہم، ہمیں معلوم نہیں تھا، ہمیں اندازہ نہیں تھا گناہوں کا نحوست کیا ہوتا ہے. مالک آج جو ظلم و ستم، آج جو زمانے کے ساتھ ساتھ آج مجھ پر جو مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، آج جو تکلیفیں آئی ہوئی ہیں، آج ہمارے گھروں میں جو دقتیں ہیں مالک شاید میرے گناہوں کی وجہ سے ہے. اور جب رب کریم کی بارگاہ میں تم توبہ کرو اور تمہاری توبہ قبول ہو اس کے بعد پھر کہو لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. جب تم ایسا کرو گے تو انشاءاللہ عز و جل تمہارا اسلام کا سرچشمہ بلند اور کامیاب ہو جائے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. تو پیارے ایک آواز دی تھی تو ہمارے نوجوان بھائیوں نے اس آواز پر لبیک کہا تھا، لیکن میں برابر یہ آواز دیتا ہوں، کوشش کرتا ہوں سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگرچہ آپ کو یہ ضروری ہے کہ رات میں آپ سوئیں، اگرچہ آپ کو یہ ضروری لگتا ہے کہ آپ اپنے کھانے کے لیے کام کریں اور کمائیں، تو یہ جو کھانے کا ذمہ ہے، یہ جو رزق کا حساب ہے، اس کی ذمہ داری پروردگار عالم نے لی ہے. اس کی فکر کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، بس ہمیں ذریعہ تلاش کر کے اس پر عمل کرنا ہے. اللہ رزق کا ذمہ دار بنا ہے، وہ ہمیں رزق عطا فرماتا ہے، فرمائے گا. لیکن رب نے ہم سے وعدہ لیا تھا اجل میں
کہ اے میرے بندے میں تجھے دنیا میں بھیجوں گا تو کیا کرے گا؟ تو تمام تر ہم سب نے مل کر کے کہا تھا مالک ہم تیری عبادت کریں گے۔ تو پیارے اس وعدے کے تحت اللہ کے سچے بندے بن جاؤ۔ آج یہ جو دنیا ہے اس دنیا میں اللہ کی دی ہوئی ساری نعمتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں آنکھ دی ہے، لیکن آنکھ کا استعمال اگرچہ ہم غلط کرتے ہیں تو یہ دنیا کے لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ مسلمان ہے۔ اگرچہ ہم اپنے زبان سے گندی بات کرتے ہیں، دنیا کے لوگ سنتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو یہ مسلمان ہے۔ ہاں ہاں پیارے، جب آج ہم اپنے پڑوسی سے جھگڑا کر کے، اپنے بھائی کے ساتھ جھگڑا کر کے، یا کسی راستے پر چلتے ہوئے بندے کے ساتھ گالی گلوچ یا بدتمیزی کرتے ہیں تو پھر کرتے ہم ہیں، لیکن دنیا کیا کہتی ہے یہ مسلمان ہے۔ پیارے تمہیں اپنا کردار اس طرح سے نہیں رکھنا ہے جیسے لوگ رکھا کرتے ہیں۔ تم نے تو حضور کا کلمہ پڑھا ہے، تم نے تو اپنے آپ کو حضور کا غلام کہا ہے، تو حضور کی سچی غلامی کرو، اپنے اخلاق کو بہتر کرو، اپنے ویوہار کو بہتر کرو، اپنے زبان میں مٹھاس پیدا کرو، اور اللہ رب العزت کے گھر سے جب آواز آئے تو اللہ رب العزت کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے نمازوں کی پابندی کرو، اپنی بہنوں کا احترام کرو، اپنی بچیوں کے ساتھ عزت و آبرو کی حفاظت کا معاملہ رکھو۔ یاد رکھو اگر جو تم ایسا کرو گے تو پروردگار عالم تمہارے ساتھ اپنی رحمتوں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کھڑا رہے گا۔ اور ہمارا نوجوان جو بھی کرتا ہے اس نوجوان کے کرنے میں ان کے والدین کی تربیت اصل ہوتی ہے۔ اگرچہ والدین نے تربیت بچے کی صحیح کی ہو تو بچے کے ذہن میں کبھی خیال آئے گا غلط کہ ماں باپ کی تربیت اس کا ہاتھ پکڑ کے روک دے گی کہ نہ میرے ماما نے میرے بابا نے مجھے اس طرح کے کام سے منع کیا۔ تو اپنی بچیوں پر اپنے بچوں پر بالکل متنبہ نگاہ رکھنی ضروری ہے، اس لیے کہ آج ہمارے جی ساتھ رہنے والے لوگ ہماری ہی عزتوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ صاحب ان کا ایسا منشا ہے کہ ہم ان کو تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے، حالانکہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ پر ہمارا ایمان ہے، لیکن جب ہم اپنے بچوں کی بچیوں کی تربیت کرنے میں ناکام ہوتے ہیں تو ایسی صورتحال میں پھر یاد رکھو کہ پھر ہمارے بچوں کو غلط نتائج بھوگنے پڑتے ہیں۔ ہم جب غلط نگاہ دیکھتے ہیں تو بہت بڑا عذاب ہے۔ سیدھی سی بات ہے، حضور اعظم کی حدیث ہے کہ جو آنکھ گندا دیکھتی ہے ان کی آنکھوں میں شیشہ پگھلا کر کے ڈال دیا جائے گا۔ جو لوگ شوق سے گانے سنتے ہیں اس ارادے سے کہ میرے دل کو سکون ملے گا، کل بعد مرنے کے بروز قیامت ان کے لیے سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ ان کے کان میں شیشہ پگھلا کے ڈال دیا جائے گا معاذ اللہ رب العالمین۔ تو عزیزان محترم آئیے ایک حدیث مبارکہ کا ٹکڑا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک صحابی تھے، بڑے پیارے تھے آقا کے۔ وہ صحابی جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کو لے کر کے فکر مند ہوتے تھے، آپ ڈوبتے تھے تو وہ کوئی ایسی حرکت کر دیتے تھے جس سے آقا مسکرا پڑتے تھے۔ سبحان اللہ۔ وہ صحابی آقا کی خدمت کرتے، وضو بنانے کے لیے حضور کو پانی دیا کرتے تھے، حضور کے زلف معمبری میں تیل لگایا کرتے تھے، حضور کے اور جو بھی ضروریات ہوتے وہ صحابی حضور کی ضرورتوں کو پورا کیا کرتے تھے۔ پیارے ایک دن وہ صحابی کو آقا نے بلایا ہے، بلانے کے بعد فرمایا ہے اے میرے صحابی ایسا ہے تم چلے جاؤ فلاں جگہ، یہ کام ہے، کام کر کے آ جاؤ۔ وہ صحابی وہاں جاتے ہیں، جانے کے بعد جب واپس پلٹنے لگتے ہیں نا تو ایک گھر پڑتا ہے، اس گھر کے دروازے پر پردہ پڑا ہوتا ہے، پردہ ہوا کے جھونکے سے اڑتا ہے۔ جیسے ہی پردہ اڑتا ہے ایک خاتون اندر موجود ہوتی ہے جس کا بال کھلا ہوتا ہے۔ اس صحابی کی نظر جب اس عورت پر خاتون پر پڑ جاتی ہے وہ صحابی اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں اور اس کے بعد انہیں ٹینشن ہونے لگتا ہے، وہ غمزدہ ہونے لگتے ہیں، رونے لگتے ہیں
कि इन आंखों ने हमेशा महबूब की आंखों को देखा है, इन आंखों ने हमेशा हुजूर के चेहरे को देखा है। आज गैर महरम खातून के ऊपर निगाह पड़ गई है, मैं अपने सोने महबूब को कैसे देखूंगा, मैं आका को कैसे देखूंगा। लिहाजा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबी रोने लगते हैं, रब करीम की बारगाह में इल्तिजा पेश करने लगते हैं, ऐ मालिक आज तक तेरे इस बंदे की आंखों ने तेरे महबूब के जुल्फ़े मुअम्मरी को देखा है, तेरे महबूब के चेहरे अनवर को देखा है, आज तक तेरे महबूब की खिदमत किया है, लेकिन मालिक आज ये गुनाह कैसे हो गया है। मालिक आज के बाद इस गुनाह की वजह से मैं किसी हाल में अपने महबूब का चेहरा नहीं देखना चाहता, इसलिए कि जिन आंखों ने नापाक देख लिया हो, जिस आंख ने गंदा देख लिया हो, वो पाक चेहरा देखे ये गैर मुनासिब है। ऐ मेरे रब मुझे मौत अता कर दे, या मेरी आंखों से रोशनी ऐ चले ओझल कर दे, आज के बाद मुझे दुनिया देखने का कोई शौक नहीं है। हाँ हाँ प्यारे, वक्त गुजरा है, एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा है, रसूल आजम ने सहाबा इकराम को बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया मेरा वो सहाबी मेरा खादिम गया था काम के लिए लेकिन वापस नहीं आया है, जरा पता तो करो कहाँ गया है, जरा पता करो कहाँ चला गया है। लिहाजा सहाबा निकलते हैं ढूंढते हुए, क्या देखते हैं एक घर के दरवाजे के बाहर बैठ करके रो रहे हैं और रोते हुए कह रहे हैं ऐ अल्लाह मेरे गुनाह को माफ कर दे और मेरे आंखों से रोशनी को खींच ले, मेरे आंख से रोशनी को हटा दे। मालिक मैं आज के बाद उस चेहरे को नहीं देख सकता कि मेरी आंख ने गंदा देख लिया है। अजीजान मोहतरम, आका के सहाबी जाते हैं आका के पास, आका को बताते हैं आका आपका जो चहीता सहाबी था वो फला जगह मौजूद है, वो फला गम में रो रहा है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेतहाशा दौड़ते हैं, दौड़ने के बाद आते हैं उस सहाबी के पास, क्या देखते हैं कि वो सहाबी बेहोश हो गए हैं। आका ने उन सहाबी के सरे अनवर को सर को उठाया है, उठाने के बाद अपने जानू पर रखा है, जानू पर रखने के बाद आका ने फरमाया है ऐ मेरे चहीते सहाबी खोलो आंख को खोलो, क्या हो गया है तुम्हें, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। लेकिन वो बोलते हैं, वो जब उन्हें होश आता है तो वो कहते हैं आका मेरी आंख ने नापाक देख लिया है, आका मेरी आंख ने गंदा देख लिया है, अब मैं आपके चेहरे अनवर को नहीं देखना चाहता हूँ। ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, सोचो गौर करो, वो आका के सहाबी थे, साथ उठा बैठा करते थे, लेकिन परहेजगारी का आलम ये है, हम भी तो कहते हैं हम आशिक रसूल हैं, हमारा भी तो दावा है कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। बताओ प्यारे, क्या हम टिकटॉक के जेरे नजर, क्या हम इंस्टाग्राम के जेरे नजर तरह तरह की नंगी तस्वीर नहीं देखा करते हैं? क्या हम मोबाइल के स्क्रीनों पर घंटे घंटों की फिल्में देख करके अपनी आंखों को ठंडा नहीं करते हैं? फिर हम ये सोचते हैं कि हम इबादत करें तो हमें सुकून मिल जाए, फिर हम ये सोचते हैं कि हमारा मस्जिद जाने में जी लगे, फिर हम ये सोचते हैं कि हमारी औलाद हमारी फरमा बरदार हो जाए। नहीं प्यारे नहीं, अगरचे तेरी आंख में नापाक देखने की हजरत पाल रखी है, अगरचे तेरे दिल को नापाक देख करके गुनाह करके सुकून मिलता है, तो याद रख तुझे इबादत में भी लज्जत नहीं मिलने वाली, याद रख तेरी औलादें भी तेरी वफादार नहीं हो सकती है। अगरचे तू चाहता है कि तेरा रहमान भी तुझसे राजी होता है, इबादत में भी तुझे मजा है और तेरी औलादें तेरी फरमा बरदार हो जाए, तो आज से इस शब बारात की रात में अपने रब को गुनाहगार अपने रब के सामने जाहिर कर दे, पेश कर दे और बोल पर मालिक मैं खताकार हूँ, मालिक मैं गुनाहगार हूँ, मेरे खताओं को बख्श दे, अब तक जो गुनाह हुए हैं वो हो गए, उन्हें माफ कर दे, आज के बाद मैं गुनाह नहीं करूंगा। याद रहे नौजवानों, अगर चाहिए आपने तौबा कर ली तो परवरदिगारे आलम किसी एक नौजवान के तौबा की वजह से सारी बस्ती को मुसीबतों से आबाद और आजाद कर देगा। तो बज़ में तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, बज़ में तसव्वुरात
سجی تھی ابھی ابھی تو نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی اور معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل کس کے زباں پہ نعت نبی تھی زباں پہ نعت نبی تھی ابھی ابھی